مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر ناتن ناصر ہے اور میں جوناتھن ڈیوائن میریکل منسٹری میں پاسبان کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور ان کی مسز سسٹر میوش کا اور تمام فضل ٹیم کا، ٹیلی ویژن ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع بخشا زندہ کلام میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کروں۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں، برکت پا رہے ہیں، بہت سے خادمین کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میں خود بھی دیکھتا ہوں اور برکت پاتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، اور جتنے خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، تیرے برے کے لہو میں چھپا دیتا ہوں، تاکہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائیں، زندگیاں تبدیل ہوں، تقویت پائیں، زور پائیں تجھ میں ہے خدا۔ تو بڑی برکت دے۔ میں اپنے آپ کو تیرے برے کے لہو میں چھپاتا ہوں، ہونٹوں کو، زبان کا ذمہ اے خدا تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ یسوع کے نام میں جو کچھ بھی بولوں پاک روح کی رہنمائی میں بولوں، مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آج جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، خدا کی عمیق باتوں کو سنیں گے، تو آپ برکت پائیں گے، آپ کی زندگیوں میں ریوائول آئے گا، بیداری آئے گی، آپ کے ایمان کی بڑھوتی ہوگی، آپ کی روحانی زندگی میں ترقی ہوگی، آپ کی دعائیہ زندگی مضبوط ہوگی، اور آپ خدا میں بڑھتے جائیں گے اور شادمانی حاصل کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اور آج کا جو میرا پیغام عنوان ہے وہ سمرنا کی کلیسیا کے نام پیغام ہے۔ تو 8ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کر جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ اس متن میں دیکھتے ہیں یہ مکاشفہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو یوحنا رسول کو ملا، اور بعض سننے میں آتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ کو جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے نیا عہد نامہ پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مکاشفہ کے علاوہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو میں نے بتانا چاہتا ہوں یہ بھی نئے عہد نامہ کا حصہ ہے، اور یہ نبوتی کتاب ہے، نبوتی پیغام ہے، آنے والے وقت کے بارے میں خدا نے باتیں کہی ہیں تاکہ آپ خدا کی کلیسیا میں شامل ہو سکیں۔ اور جو اس میں آفتوں کا ذکر ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جو خداوند کے ساتھ چلتے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے، جو اس کی حضوری میں چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آفتیں نہیں ہیں، بلکہ جب یسوع بادلوں پر آئے گا تو وہ جو یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، جو یسوع مسیح کے نام کی خاطر موئے ہیں، وہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے، 7 سالہ بادشاہی میں وہ داخل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلے 8ویں آیت میں اپنا تعارف کرایا اپنے نام کا، پھر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور انہیں ریوارڈ دینے کا بیان کیا ہے، انہیں ریوارڈ دے گا جو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو کلام بیان کرتا ہے، یہ بہت فیمس ورس ہے، جان دینے تک وفادار ہے تو وہ تجھے زندگی کا تاج دے گا۔
ہم دیکھتے ہیں صفاتی نام اس کلیسیا کے ہے جو سمرنا کا نام ہے، صفاتی نام اس کے ہیں جسے یہ جانا جاتا ہے شہیدوں کی کلیسیا، دوسری تہ خانوں میں رہنے والی کلیسیا، اذیت اٹھانے والی کلیسیا۔ یہ اس سورنا کی کلیسیا کے صفاتی نام ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعارفی الفاظ کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمرنا کی کلیسیا ایک بہت خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے والی کلیسیا ہے۔ ایک سمرنا کی کلیسیا اور ایک فلدلفیا کی کلیسیا، اس سے یسوع مسیح کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ مکاشفہ کے ہم 3 ابواب میں دیکھتے 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور 7 میں سے 2 ایسی کلیسیا جس سے یسوع مسیح کو کوئی شکایت نہیں ہے، باقی 5 میں ہمیں شکایت کا ذکر ملتا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کے جو لوگ تھے مسیح کی خاطر دکھ اور اذیت برداشت کر رہے تھے، پرسیکیوشن ان پر ہوتی تھی۔ ہم دیکھتے تھے جو یہودیوں میں سے مسیح ہوئے تھے، انہوں نے یسوع کے نام کی خاطر بہت دکھ اٹھایا، اور اس لیے یسوع یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ گو کہ یہ کہا جاتا ہے سمرنا کی کلیسیا بہت مال و دولت والی کلیسیا تھی، یہ ایک تجارتی بہت بڑا شہر تھا، یہ بہت خوبصورت شہر تھا، لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو انہیں جو تھا وہ لیٹ ڈاؤن، ریجیکٹ کیا جاتا، ان پر رضاعت ثانی، پرسیکیوشن ان پر کی جاتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمرنا شہر کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، سمرنا کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے اذیت، مر، تلخی، اور جو اس کا موجودہ نام ہے ازمیر ہے، اور یہ ابھی بھی یہ کلیسیا موجود ہے ترکی میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مر کا جو لفظ ہے وہ 3 مرتبہ بائبل مقدس میں آیا ہے۔ متی 2 باب 11ویں آیت میں جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ مجوسی جو ہیں وہ مر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ دکھ کا نشان ہے، صلیبی منظر کا۔ پھر دوسری بار مرکس 15واں باب اور 22ویں آیت میں ہمیں مر کا ذکر ملتا ہے۔ پھر تیسری بار یوحنا 19واں باب اور اس کی 29 آیت میں مر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 3 مرتبہ بائبل میں مر کا ذکر ہوا ہے۔ یہ سمرنا کا مطلب جو ہے مر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے متی میں دیکھا، مرکس میں دیکھا، یوحنا کی انجیل میں دیکھا، تو سمرنا کی کلیسیا نہایت دکھوں میں پست حالی سے گزری ہے، اور خداوند ان سے، ان کے دکھوں سے، مصیبت سے واقف تھا۔ یسوع ان کی مصیبت کو جانتا تھا۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت ایمانداروں کے لیے دروازہ ہے جس سے ہم داخل ہو کے ابدی آرام میں، ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ یوحنا 10:10 میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کلیسیا کو 3 مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بات، یسوع کہتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں۔ یونانی میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں وہ ہے دباؤ، کچلنا ہے۔ پرانا زمانہ میں جو مجرم ہوتے تھے ان کو اس طرح مارا جاتا تھا کہ یعنی کہ بڑا پتھر رکھ دینا اور انہیں کچل دیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ جو ہوتا تھے وہ موت ہوتی تھی، اس کا جو نتیجہ تھا وہ موت ہوتی۔ یسوع کہتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، تیرے دکھ کو جانتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح شخصی طور پر اس بات کا ایکسپیرینس کر چکے تھے۔ گتسمنی کا مطلب ہی یہ ہے کچلنے جانا۔ یسوع مسیح ہمارے لیے کچلا گیا۔ یہ سایہ 53 باب اور اس کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے، وہ ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا۔ یسوع نے کہا کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔
آج اگر ہم مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، پرسیکیوشن میں سے گزر رہے ہیں، تو یاد رکھیں جیسے یسوع مسیح نے سمرنا کی کلیسیا کو کہا کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، آج وہ آپ کی مصیبت سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ پھر دوسری بات، میں تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ غربت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا جو ترجمہ اردو میں ہے وہ یہ ہے غربت کی انتہا، جہاں 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اس کے معنی گداگیر، بھیک مانگنے والا۔ اگرچہ مسیح لوگ، سمرنا کے لوگ بھیک تو نہیں تھے مانگتے، اور کہا جاتا ہے، ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ یہ بہت مال و دولت اور رچ علاقہ تھا، لیکن جیسے ہی مسیحی ہوئے لوگ جنہوں نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں وہ کام دیا جاتا جو کوئی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، اس کے باعث وہ غریب تھے، لیکن ایمان میں، یسوع مسیح میں، روحانی طور پر وہ یسوع مسیح میں دولت مند تھے۔ اگر آپ بھی مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے دنیا میں، آپ کو جو مقام ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہوا ہے، شخصی نجات دہندہ یسوع کو قبول کیا ہوا ہے، آپ یسوع کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا ایمان اور توکل اور بھروسہ خدا ہے، یعنی کہ داؤد کا کتاب جیسے زبور 18 میں لکھا ہے، تو ہی میرا اونچا برج، تو ہی میری چٹان ہے، تو ہی میرا بھروسہ ہے۔ اگر آپ کا بھی مالک یسوع ہے تو آپ غریب نہیں ہیں۔ یسوع کی زندگی پر غور کریں، وہ بھی چرنی میں پیدا ہوا، وہ ہماری خاطر غریب ہوا، وہ مرد غمناک، رنج کا آشنا ہوا، اس نے ہماری خاطر دکھ برداشت کیا، اور اس لیے تو وہ کہتا ہے خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 43 باب 2 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، ڈرو مت، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع آپ کے ساتھ ہے، آپ کے حالات سے واقف ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ نہ ہماری نا امیدی کو امید میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، وہی سب کچھ کرے گا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں سمرنا کی کلیسیا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت گھر تھے، لیکن جتنے اس کلیسیا میں، اس علاقہ میں مسیح لوگ تھے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، ان کے گھر بہت خراب حالت میں تھے، جس سے کہا جاتا ہے اس علاقے کی جو ویلیو تھی وہ ڈاؤن ہوتی تھی، لیکن خدا کی نظر میں ان کی ویلیو بہت تھی۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج بھی خداوند کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تیسری بات، میں تیرے لان تان کو جانتا ہوں۔ یہودی جو تھے وہ بہت مسیحوں کو تانے دیتے تھے اور انہیں ستاتے تھے۔ اس دور میں بتوں، دیوتاؤں کی عبادت ہوتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے، وہ لان تان کرتے تھے کہ تم مسیح کا نام لیتے ہو، یہ اقرار کرتے ہو، خوشخبری پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لان تان کرتے تھے کہ تم لانتی ہو، تم دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہو، تم دیوتاؤں کے نام لیتے ہو، تم کیسر کی عبادت نہیں کرتے۔ عزیزو،
جو स्मरना की कलीसिया के मुतल्लिक़ कहा गया वही जान देने तक वफ़ादार रहे। इसलिए तो यीशु मसीह उनकी तारीफ़ करता है। यीशु को इस कलीसिया से शिकायत नहीं है। एक बहुत नामवर खादिम बिशप पॉलीकार्प जो स्मरना की कलीसिया का बिशप था, पासबान था, एक दफ़ा कहा जाता है कि यहूदियों की बहुत बड़ा एक क्राउड था, जमात थी, और कहा गया कि जो स्मरना की कलीसिया का बिशप है उसको इकरार करवाया जाए कि वो कैसर की इबादत करें, उनके जो शहनशाह थे उनकी इबादत करें। तो पॉलीकार्प को सामने लाया गया, पेश किया गया। तो कहा जाता है कि जब उसे कहा कि अपने मसीह का इनकार कर दे तो उसने कहा, मैंने 86 बरस उसकी मुनादी की है, खिदमत की है, उसने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, तो अब मैं कैसे उसका इनकार कर दूं। उसने कहा, मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ ही जीऊँगा, उसी के साथ मरूंगा। ये मुझे ज़ाहरी दुख से कुछ वास्ता नहीं। अगर मैं मर भी जाऊं तो दूसरी मौत का मुझ पर कोई नुकसान नहीं। अगर मैं मरता हूं तो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होता हूं। तो उसने मसीह का इनकार नहीं किया। और जब उसे कहा जाता है जलाया गया तो बहुत से उसे देखकर मसीह ईमान ले आए। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मसीहो जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप दुख मुसीबत में हैं, गुजर रहे हैं, तंगी दस्त हाली में गुजर रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुश्किलात के बाद ही बहुत सा फ्रूट आता है। जब हम मुश्किलात से गुजरते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है। जब हम आजमाइश से निकल जाते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। अजीज़ों, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यीशु के साथ ज़िंदगी गुजारें, यीशु को वक्त देना शुरू करें, यीशु को हमेशा तकते रहें। हम देखते हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ, और जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद खाना में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। अजीज़ों, 10 दिन मुसीबत उठाने का मतलब, कहा जाता है कि स्मरना की कलीसिया पर 10 बड़ी मुसीबतें आई और ये बादशाहों के सबब से 10 बरस तक आती रहीं। और फिर हम देखते हैं दानियल की किताब उसका पहला बाब और 12वीं आयत में दानियल कहता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज़ तक अपने खादिमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। 10 दिन आजमाइश की बात हुई। दानियल भी इस पीरियड से गुजरा, 10 दिनों की आजमाइश हुई। अजीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। अगर ये दुख मसीह के साथ चलते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के साथ चलते हुए अगर आप दुख का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, तो घबराए नहीं, यीशु आपके साथ है। दुख आप पर गालिब नहीं बल्कि आप दुख पर गालिब आएंगे। और हमेशा इब्लीस खुदावन के लोगों को गिराने की कोशिश करता है कि वो खुदा से उनका जो राबता है डिस्कनेक्ट हो जाए। आप हमेशा मसीह के साथ पवस्त रहें, उसके साथ कनेक्ट रहें, दुआ करें, कलाम पढ़ें ताकि आपको तक़वियत मिले, ज़ोर हासिल हो आपको। कलाम बयान करता है कि जान देने तक भी वफादार है तो वो तुझे ज़िंदगी का ताज देगा। अपने ताज की तरफ भागें
تاکہ آپ تاج کو حاصل کریں۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 11ویں آیت بیان کرتی ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ یسوع مسیح نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، آپ اسے تھامے رہیں تاکہ کوئی آپ کا تاج نہ چھین لے۔ عزیزو، یاد رکھے پرانے یاد نامہ میں یسوع کا تاج جو تھا وہ یعقوب نے لے لیا، یعقوب کو مل گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جو ساؤل کا تاج تھا وہ داؤد کو مل گیا، جو ایلی کاہن کے بچوں کا حق تھا، تاج تھا، وہ سیموئیل کو مل گیا۔ پھر نئے عہد نامہ میں یہودا اسکریوتی کا تاج جو تھا وہ ارمتیہ کو دیا گیا۔ آج چیک کریں، ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی، اپنے تاج کو سنبھالیں، اپنے گول کی طرف دوڑیں، تاکہ آپ جان دینے تک وفادار رہے تو وہ تجھے زندگی کا تاج دے۔ ہر روز آپ نے مسیح کے ساتھ جینا ہے، اپنی صلیب اٹھانی ہے، اور آپ نے ہمیشہ مسیح کو تکتے رہنا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ عزیزو، مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے پہلا باب 30 آیت، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ وقت نزدیک ہے عزیزو، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو ضرور ہے توبہ کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چھوٹی سی دعا کروں گا۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، یسوع کے نام سے خدا میں برکت دیتا ہوں تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو، اور اس پروگرام کو جو واچ کریں، تیرا مسا، تیرا جلال ان کی زندگی میں ٹھہر جائے، اور جو کلام کا بیج ان کی زندگی میں بویا گیا ہے خدا ہمیشہ قائم رہے۔ بڑی برکت دے فضل ٹی وی ٹیلی ویژن ٹیم پر، تیرے بندہ پاسٹر عمران فضل پر، سسٹر مہوش پر، تمام خدا سٹاف پر تیری برکت ہو، یسوع کے نام سے آمین۔